السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس سبق میں انشاءاللہ العزیز نائب فعل مجہول کی تعریف اور نائب فاعل کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی کچھ دو مثالیں اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ نے گزشتہ کام مکمل نہیں کیا تو اس کو بھی مکمل کر لیں۔ تو دعا پڑھ لیجئے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا، یہ جو ہم نے گزشتہ کام پچھلے گزشتہ ہفتے میں اس کو مکمل کیا تھا، اس کو پہلے تھوڑی دیر دیکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو اس کو آپ مکمل کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے گا استیقظ الولد۔ سوال یہ کیا گیا تھا اوپر تدریب میں کہ فاعل کو واحد مؤنث، تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث، پھر جمع مذکر اور جمع مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ تو الولد یہ فاعل تھا استیقظ کا، تو اب اس کو تثنیہ مذکر، تثنیہ مؤنث، جمع مذکر اور جمع مؤنث میں تبدیل کرنا تھا۔ تو استیقظ یہ اس کے بارے میں ہم نے اصول یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل اسم ظاہر ہوگا تو یہ واحد ہی رہے گا، جیسے استیقظ الولدان، استیقظ الاولاد۔ یہاں پر تثنیہ مذکر، یہاں جمع مذکر، تو ایک ہی جیسا لفظ فعل مذکر ہی ہے، واحد ہی ہے، یہ ہم اصول پڑھ چکے ہیں۔ استیقظت البنت ملا کے پڑھیں گے تو استیقظت البنت، اور اسی طرح استیقظت البنتان، استیقظت البنات۔ تو اب اس صورت میں دیکھیں تینوں جگہ پر فاعل واحد مؤنث ہی رہا ہے۔ اسی طرح سکتت، 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 الطفلۃ، الطفلتان، الطفلات۔ فاعل تبدیل ہوتا جا رہا ہے، واحد تثنیہ جمع، لیکن فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ الطفل، الطفلان، الاطفال۔ سقط فعل واحد ہے، اس میں کسی قسم کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں اجتہدت، یہ مؤنث کا ہو گیا، البنت، بنتان، بنات۔ اجتہدت، 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 اس میں کسی قسم کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور اگر ہم مذکر میں دیکھیں تو یہاں پر تو الولد، الولدان، اسی طرح بنت، بنتان اور بنات، لیکن فعل میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آگے دیکھیے فکرہ، 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 تو یہ تبدیل ہوا ہے واحد تثنیہ جمع، تلمیذ، تلمیذان اور تلامیذ۔ اور یہاں پر فکرت، 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 اس میں کسی قسم کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جبکہ مؤنث کے صیغے میں واحد تثنیہ جمع ہو چکے ہیں۔ اب یہ آپ نے اس میں تبدیلی کرنی تھی، یہ سارا کام ہم گزشتہ اسباق میں مکمل کر چکے ہیں۔ وضعہن، لڑکیوں نے کتب پکڑی اور ان کو اپنے بیگ میں رکھا۔ دو دوست آپس میں لڑے اور جدا ہو گئے۔ لشکروں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور لڑائی میں کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح دیکھیں رتبتا الخادمتان، یہ فاعل تھا، مؤنث تھا، تو اس وجہ سے یہاں رتبتا آ گیا۔ مکثا، دو نوکرانیوں نے برتن دھوئے اور ان کو کچن کی شیلف پر ترتیب سے رکھا۔ دو دوست آئے اور کافی دیر ٹھہرے رہے۔ شاگردوں نے اپنے اسباق میں سستی برتی اور فیل ہو گئے، یعنی اسباق توجہ سے نہیں سنے تو فیل ہو گئے۔ لڑکیوں نے کلمیں لیں اور دکاندار کو اس کی قیمت ادا کی، جو دکان والے کو اس کی قیمت ادا کی۔ اسی طرح ایقظ الرعد النائمہ، اس میں مفعول نائم ہے، اس میں القمر ہے، اس میں شبکۃ ہے۔ شکاری نے جال لگایا، بچے نے ورقہ پھاڑ دیا، لڑکی کپڑے سیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فعل مضارع آ گیا۔ یہ دو لفظ فعل مضارع ینشر اور تخیط، بڑھئی لکڑی چیرتا ہے، الحطب یہ مفعول بھی ہے۔ مجھے امید ہے بیٹا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے۔ نیا سبق اسی سے متصل ہے
فعل مجہول پڑھیں گے کہ فعل مجہول کسے کہتے ہیں اور نائب فاعل کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، فعل مجہول جس کا فاعل معلوم نہیں، فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ سرخ رنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال سرق المال، مال چوری ہو گیا۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ تو پہلے تو فعل مجہول کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں کہ فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا فاعل مذکور نہ ہو۔ ظاہری بات ہے کہ فعل بغیر فاعل کے کبھی نہیں ہو سکتا، یعنی کام بغیر کام کرنے والے کے ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کھانا کھایا گیا ہو اور کھانے والا ہو ہی نہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ فاعل کو حذف کرنے کی وجہ یا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہاں دیکھیے، فعل مجہول کی تعریف آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، فاعل مذکور نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یا تو معلوم ہی نہیں ہوتا، ایک وجہ، اور کبھی کبھار یہ کہ اتنا مشہور اور معروف ہوتا ہے کہ فاعل کہ معروف اور مشہور کہ اس سے ذکر کیے بغیر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دو وجہ ہو گئی، فاعل ذکر نہ کرنے کی دو وجہ ہو گئی۔ پہلی وجہ کیا کہ فاعل کو حذف کرنے کی پہلی وجہ یا تو اس وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے کہ فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسے سرق المال، مال چوری ہو گیا۔ عمومی طور پہ چور کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے یوں کہا جاتا ہے چوری ہو گئی، مال چوری ہو گیا۔ اس مثال میں فاعل یعنی چوری کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہو گئی کہ فاعل اتنا مشہور اور معروف ہوتا ہے کہ اسے ذکر کیے بغیر بات سمجھ میں آ جاتی ہے، فاعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے۔ اب اس دوسری مثال میں دیکھیے کہ اللہ انسان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ انسان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے۔ اتنا مشہور اور اتنا معروف ہے کہ اس میں اگر لفظ اللہ کو ذکر نہ بھی کیا جائے تو فوراً انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہی ہے، لہٰذا اس مثال میں فاعل یعنی انسان کو بنانے والے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ جس جملہ میں فاعل مذکور نہ ہو وہاں کسی اسم کو جو کہ عموماً مفعول بھی ہوتا ہے فاعل کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، ایسے اسم کو علم نحو کی اصطلاح میں نائب فاعل کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، بھی آپ نے یہ بھی سن لیا، نائب کا کیا معنی ہے؟ فاعل کے قائم مقام، یعنی جو ہم حرکات سکنات اور جو تبدیلیاں ہم فاعل کے ساتھ کیا کرتے تھے وہی ہم اب نائب فاعل کے ساتھ بھی کریں گے۔ اب ذرا اوپر مثال دیکھ لیجیے، کسرت الحرۃ الاناء، کسرت کا معنی توڑ دیا، الحرۃ بلی نے، الاناء برتن کو، بلی نے برتن توڑ دیا۔ اب دیکھیے، کسر الاناء، برتن توڑ دیا گیا۔ اب ٹوٹنے والی چیز کیا تھی؟ برتن، یہ مفعول بھی تھا، اسی کو نائب فاعل کے حکم دے دیا، یعنی اس کو ہم نے پیش دے دی، مرفوع کر دیا، رفع دے دیا، تاکہ یہ جو فاعل کا حکم تھا، جہاں دیکھیں پیش کس کے اوپر ہے؟ الحرۃ کے اوپر ہے، تو یہاں پر ہم نے اناء کے اوپر پیش دے کر اس کو رفع دے کر اس کا ہم نے فاعل کے قائم مقام بنا دیا، یعنی جو حکم فاعل کا تھا، جو اعراب کی اور جو قواعد و ضوابط فاعل کے متعلق تھے، اب ہم وہ سارے کے سارے قواعد و ضوابط ہم مفعول بھی جس کو ہم نے نائب فاعل بنایا ہے اس پر وہی قواعد ضوابط لاگو کریں گے۔ قطف الولد الزہرۃ، بچے نے پھول توڑا۔ قطف الزہرۃ، پھول توڑا گیا۔ اب یہ مفعول بھی تھا، اس کو دیکھیے مفعول بھی کے اوپر آخر میں دیکھیں یہاں زبر ہے تو اس کو ہم نے یہاں پیش دے دی، اور اسی طرح سے ہر جگہ کرتے ہیں۔ یصنع الخادم القہوۃ، خادم نے قہوہ بنایا۔ تصنع القہوۃ، قہوہ بنایا گیا، اب فاعل کو ذکر نہیں کیا۔ تطبخ المرأۃ اللحم، عورت نے گوشت پکایا۔ یطبخ اللحم، گوشت پکایا گیا، تو یہ دیکھ لیں ساری جگہ پر قائم مقام بنا دیا گیا، یعنی وہ تمام قواعد اور ضوابط اور احکامات جو فاعل پہ لگتے تھے وہ اب مفعول بھی پہ لگیں گے۔ یہ معنی ہوتا ہے نائب فاعل، یعنی جو کام اصل کا تھا اب وہی کام نائب کرے گا، اگرچہ کہ یہ مفعول بھی ہوتا ہے، آپ نے سب جگہ پر دیکھا، یہاں برتن ٹوٹا ہے، یہاں پھول کو توڑا گیا، قہوہ پکایا گیا، گوشت پکایا گیا، لیکن ان صورتوں میں جو مفعول بھی ہے اس کو ہم نے
فائل کے احکامات دے دیے۔ تو بیٹا اس کو صرف آپ نے آج توجہ سے سننا ہے، اور انشاءاللہ ابھی فی الحال لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس کو اور جو گزشتہ کام ہے اس کو مکمل کر کے اپنی کتابیں چیک کرانے کے لیے اسکول میں بھجوا دیں۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔